नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, कल की गुफ्तगू के अंदर फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का ज़िक्र हुआ था कि उनका बुनियादी झगड़ा ये था कि फ़िरौन कहता था कि इस ज़मीन का रब मैं हूँ, हुक्म मेरा चलेगा, लिहाजा ये राया भी जितनी भी है वो सारी की सारी मेरी ग़ुलाम है। और कुरान से मैंने ये बात साबित की थी कि जो भी हुक्मरान है ज़मीन का वो उस ज़मीन का रब है, और कुरान से ये बात साबित है। आज इसी सिलसिले का दूसरी मिसाल कुरान मजीद से मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि ज़मीन के किसी भी मुल्क के हुक्मरान को रब कहा जाता है अगर उस मुल्क के अंदर अल्लाह के कवानीन राइज हैं, तो अल्लाह उस मुल्क का रब है, उसके अवाम का रब है, और जो लोग उसके ऊपर मुतमिन हैं फिर उनका रब अल्लाह ताला है। लेकिन जो लोग अल्लाह के निज़ाम के अलावा और कवानीन के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और किसी और का निज़ाम अल्लाह के अलावा चल रहा है तो उन लोगों का रब फिर उस पार्टी का हुक्मरान है, उस पार्टी का लीडर है जिसका निज़ाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है। अब दूसरी मिसाल, आपने किस्सा यूसुफ सुना होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद से सुना होगा कि बादशाह ने बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी जुर्म के यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया, और वहाँ पर दो कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने आए। तो कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 41 के अंदर कहा जा रहा है, या साहिबी सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा व अम्मल आखरु फयुस्लबु व ताकुलु तैरु मिर रासिही कुदियल अम्रुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान। ए कैद के साथियों, तुम में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जिसके मुतल्लिक तुम पूछ रहे थे। सामीन मोहतरम, इस आयत के अंदर जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो लफ्ज़ है फयस्की रब्बहु खमरा, बस वो अपने रब को शराब पिलाएगा। ये अल्लाह के जलील और कदर पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैदी से कह रहे हैं जिसको रिहाई मिलनी थी कि फयस्की रब्बहु खमरा, बस वो अपने रब को शराब पिलाएगा। अब ज़रा इसके ऊपर तवज्जो रखिए। और दूसरी आयत सूरह यूसुफ की आयत है 42, वक़ाल अल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिका फ़अन्सहु शैतानु ज़िक्रा रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिदअ सिनीन। उनमें से जिसके मुतल्लिक़ उनका ख्याल था कि वह रिहाई पाएगा, उससे यूसुफ ने कहा अपने रब के पास मेरा ज़िक्र करना, लेकिन शैतान ने उस शख्स को अपने रब के पास यूसुफ का ज़िक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई साल तक कैद में पड़ा रहा। इस आयत मुबारक के अंदर मैं दो मुकामात के ऊपर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी से कहा अज़कुरनी इंद रब्बिका, अपने रब के पास मेरा ज़िक्र करना। जब तुम कैद से रिहा होकर अपने रब के पास जाओ, अपने बादशाह के पास जाओ, तो अपने रब के पास मेरा ज़िक्र करना। और इस आयत के अंदर दूसरा मुकाम है फ़अन्सहु शैतानु ज़िक्रा रब्बिही, शैतान ने उस शख्स को अपने रब के पास उस यूसुफ का जिक्र करना भुला दिया।
اور تیسری ایک اور مقام ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 کے اندر کہ جب وہ قیدی اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو جا کر وہاں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا. پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ کچھ گائے سوکھی ہوئی ہیں، کچھ گائے موٹی ہیں. اس کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی اور درباری اسے بتا نہ سکے. تو اس قیدی کو جو یوسف علیہ السلام کے پاس سے واپس آیا تھا اسے یاد آ گیا کہ قید خانے کے اندر ایک بزرگ ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے پاس واپس بھیجو. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، بادشاہ کا خواب بتایا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر اسے بتا دی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لاؤ. یہ قیدی دوبارہ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے قید خانے میں واپس آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا فلما جاءہم الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی کیدہن علیم. جب وہ قاصد آیا تو اس یوسف نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے باخبر ہے. اس آیت کے اندر میں آپ کی توجہ جس مقام پر دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قال ارجع الی ربک. یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا، اپنے رب کے پاس واپس جا. سامعین محترم، میں آپ کی توجہ پھر اسی مقام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وہ بار بار قیدی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ قیدی بادشاہ کے پاس اپنے رب کے پاس واپس گیا تو شیطان نے اپنے رب کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اسے بھلا دیا. پھر جب وہ لینے واپس یوسف علیہ السلام کو قید سے لینے کے لیے آیا تب یوسف علیہ السلام نے پھر اسے کہا کہ تو اپنے رب کے پاس واپس جا. اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے اور قرآن اللہ کی بڑی پاک کتاب ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. تو ایک پیغمبر کسی قیدی سے اس طرح کا مذاق نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ اپنے رب کو تو شراب پلائے گا، اپنے رب کے پاس واپس جا کے میرا ذکر کرنا. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چونکہ مصر کے اندر اس وقت جس بادشاہ کی یہ حکومت قائم تھی اس کا قانون وہاں پر چل رہا تھا. بادشاہ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی بندہ توڑنے والا نہیں تھا، کوئی بدلنے والا نہیں تھا اور عوام اس سے مطمئن تھی. لہذا یہ اس سے پھر قرآن کے اس دوسرے واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس شخص کا قانون ملک کے اندر چل رہا ہو، جس شخص کا بنایا ہوا نظام اس ملک کے اندر چل رہا ہو، وہ اس ملک کا رب ہوتا ہے. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میرا رب تو اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے قوانین، اللہ کا نظام مصطفیٰ ہمارے ملک کے اندر جاری و ساری نہیں ہوتا اور ہم اس موجودہ اور گھٹیا نظام کے اوپر دل سے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اور اللہ کے قوانین کو اپنے ملک کے اندر رائج نہیں کر دیتے تو پھر ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب وہی ہے جس کا قانون اس ملک کے اندر چل رہا ہے، جس کا نظام اس ملک کے اندر چل رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چند عرصے بعد ملک کا نظام کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. اس پارٹی کا نظام، پھر اس پارٹی کا نظام، پھر اس پارٹی کا نظام. اللہ کا نظام ہمارے ملک میں چل ہی نہیں رہا. اس لیے اگر ہم یہ اللہ کے سامنے جا کر اقرار کرنا چاہتے ہیں، قبر کے اس سوال کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے،
تو اگر ہم وہاں پر یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہی جواب کامیابی کا زینہ ہے، تو ہمیں پھر اپنے ملک کے اندر نظام اسلام کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ کسی صورت میں ہمارے زبان سے کسی اور نظام کی حمایت کا ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے، کسی اور نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے، اور ہمیں کسی اور پارٹی کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جس کے نظام سے مطمئن ہوتے ہیں ہم اسی کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نظام سے مطمئن ہوئے، اللہ کے نظام کو نافذ کیا، تو پھر اللہ ہمارا رب ہوگا اور ہمیں جنتوں کی بشارتیں دی جائیں گی، ہمیں جنتوں میں لے جایا جائے گا۔ اور اگر ہم نے کسی اور نظام کو، کسی اور پارٹی کے نظام کو، اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے ووٹ دیے، اس کے نمائندے بنے، تو پھر وہی پارٹی کا چیئرمین، اسی پارٹی کا صدر، اسی پارٹی کا سربراہ ہمارا رب کہلائے گا۔ اور آپ کو یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کو اپنا رب کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے لیے کوشش کریں۔ اس بےہودہ نظام، اس بد کردار نظام، اس گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دینی پارٹیوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، ہمیں دینی پارٹیوں کو ووٹ دینے چاہیے، ہمیں دینی پارٹیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حکمران ہی قوم کا رب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔